بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ ذوالحجہ، اس میں سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نصیب ہوا۔ اور آپ کی جام شہادت کا پس منظر، آپ کی شہادت حضور علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارکہ سے بیان کی۔ میں تھوڑا سا آپ کے حیات کا خلاصہ بتا دوں۔ سب سے پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اس کا ترجمہ سمجھ لے۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا۔ اس وقت بیعت کی ضرورت پڑی۔ کم و بیش تقریباً 1500 صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر اور بھی آیات ہیں جس میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کو خود رب ذوالجلال نے بیان کیا۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی رضا اور اپنی خوشی بیان کی ہے۔ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے حضور کے دستے کرم میں ہاتھ دے کر بیعت ہو رہے ہیں، ان کی بیعت پر، ان کے دل کی طہارت پر، ان کے تصفیہ قلب پر، ان کی قلب کی طہارت ظاہر کے رذائل کی طہارت پر اور ان کے نفاق پر اللہ گواہ ہے کہ لوگوں جس نے میرے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اسے دستے محمد لگ جانے کی دیر ہے، اب میری نگاہوں میں بھی وہ پاک ہو گیا۔ یہ ہے پہلی بات، بنیاد۔ اب ان کے نفاق سے پاک ہونے کا ضامن اللہ، ان کی ذہنی، روحانی، جسمانی، قلبی حالت کے پاک ہونے کا گواہ اللہ۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، لوگوں جس نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب اس کے کردار پر، اس کی سیرت پر، اس کے اخلاق پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ تمہارے دل کی گواہی میدان محشر میں کھلے گی، ان کی گواہی اللہ نے مصطفیٰ کے سامنے دے دی۔ کتنا فرق ہے دونوں۔ آپ کا اسم گرامی ہے عثمان، والد گرامی کا نام ہے عفان۔ سخی نام پر بڑے معروف تھے، اور قریش کی ایک شاخ ہے، اس شاخ میں آپ کا ایک خاندان تعلق رکھتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عجیب شان ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون تھی حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، بیضاء بنت عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی سگی ہمشیرہ تھی۔
سکی ہمشیرہ تھی، اور آپ کی جو نانی جان اوپر چلے جائیں، میں پوری تفصیل آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی نانی جان جن کا پورا نام بیضاء بنت عبد المطلب، حضور علیہ السلام اور حضرت عثمان ذو النورین رشتے میں حضرت عثمان حضور علیہ السلام کے بانجے لگتے ہیں رشتے میں، 5ویں پشت میں اوپر جا کر عبد مناف میں دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسلام نہیں لائے تھے، ارادہ کیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور دوسری روایات میں ہے کہ آپ خود آئے۔ دونوں روایات تو ہوا کیا، حضور علیہ السلام بنفس نفیس حضرت عثمان ذو النورین کے پاس چلے گئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حضرت عثمان ذو النورین سے فرماتے ہیں، اے عثمان، مجھے اللہ نے ہدایت دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے، آجا تو بھی مجھ سے جنت لے لے۔ نہ کلمہ پڑھ یہ نہیں فرمایا، اسلام لیا یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ نے نبی بنا کر امت کی ہدایت کے لیے بھیجا، مجھ سے جنت لے لے۔ اور اس کے راوی خود حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں، 2 جملے میرے آقا نے بولے، وہ ایسے دل پہ لگے میں حضور کا غلام ہو گیا۔ آقا سے چھوٹے ہیں اور ہجرت مدینہ سے پہلے پیدا ہوئے، ان کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لیا، تاجر تھے، تو ان کی والدہ نے 1 سال تک چچا کے پاس چلے گئیں، تو چچا نے بھی منع کیا، اے عثمان اپنے آبائی مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اس نے زنجیروں میں باندھا، مگر عثمان نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا، جم کر رہے۔ ماں نے دیکھا بیٹا مصطفیٰ کا بن گیا، وہ بھی پھر سال بعد واپس گھر میں آ گئے۔ اس نے کہا دیکھا اب یہ میرا نہیں رہا، اب یہ مصطفیٰ کا بن۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات کا سب سے بڑا کمال یہ کہ جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب، اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے پوری زندگی، حالانکہ شراب کا دور تھا، زنا کا دور تھا، عیاشی کا دور تھا، فحاشی کا دور تھا، عثمان ذو النورین نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، سمجھ لیا کہ یہ منافق نہیں۔ جس کے ایمان کا ضامن رب بن جائے، اس پر دنیا کی کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر وہ اپنا ایمان بچا، ان کا ایمان کو نہ پوچھے، ان کا ایمان ہمارا ایمان علماء، صلحاء، فقہاء، عرفاء کسی صالح کی صحبت سے بنا، ان کا ایمان نگاہ مصطفیٰ سے بنا۔ اس لیے آپ کی حیات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی دی گئی، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم سے چھوٹی۔ اس کی پہلی شادی ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ جب ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت کا اعلان ہوا تو اس نے کہا کہ اس محمد کی بیٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، ورنہ تیرا میرا ناتا ہوگا۔ اس پر ان کی شادی تاجدار کائنات نے حضرت عثمان ذو النورین سے، ان کا وصال ہوا۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد بھی حضرت عثمان ذو النورین سے کر دیا۔ آقا دو علیہ السلام نے جب غزوہ بدر میں شمولیت فرمائی تو آپ کی اہلیہ محترمہ بیمار تھیں، علیل تھیں۔ اب غزوہ بدر وہ غزوہ جس کی عظمت کا، شان کا اور اس کے مقام کا عالم یہ تھا، جو بدر میں آ گیا
اب جو مرضی کر لے، رب حساب نہیں لے گا۔ یہ غزووں میں ایک غزوہ ایسا ہے کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جو اس میں شامل ہوتا تھا اسے بدری کہہ کے بلاتے تھے، یہ بدری ہے، اور بدری فوقیت میں، عظمت میں، کمال میں سب غزووں سے اوپر ہوتا تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں بھی جہاد پر جاؤں، حضور نے نہیں فرمایا، فرمایا عثمان جو بدر والوں کو ملنا ہے، تم بیٹی کی تیمارداری پہ رہتے ہو، تمہاری اہلیہ ہے، بدر والوں کو بدر میں جا کے وہ فیض ملے گا، تجھے مصطفیٰ کی بیٹی کا خیال کرنے کا فیض مل جائے گا۔ حضور علیہ السلام واپس آئے تو آپ کی اہلیہ محترمہ کا تدفین کا مرحلہ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے دوسری بیٹی دی تو دوسری کا جب وصال ہوا تو فرمایا اگر میرے پاس اس کے علاوہ بھی بیٹی ہوتی مصطفیٰ عثمان کے لیے وہ بھی دے دیتا۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو عثمان کی باتیں، اس عثمان کی بات پوچھتے ہو کہ جس کو دو نور والا لامکان کے فرشتے بھی کہتے ہیں، ہم یہاں رہ کے کرتے ہیں، اس کے ذوالنورین ہونے کا ڈنکا لامکان پہ بھی بجایا جا رہا ہے، کیا پوچھتے ہو عثمان کیا؟ کائنات تاریخ میں واحد ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے اور ایسا نصیب والا ہے کہ جس کے گھر میں مصطفیٰ کی دو بیٹیاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ایک دن میں نے پوچھا آقا آپ عثمان کی حیا بڑی کرتے ہیں، حیا کے کئی معنی ہیں، بڑی حیا کرتے ہیں، کیا وجہ؟ فرمایا عائشہ اس کا حیا نہ کروں جس سے حیا رب کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور حیا کرنے والوں کا یہ عالم ہے کہ فرشتے سوائے نبی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا حیا نہیں کرتے۔ تو جس طرح خدا اور انبیاء کا حیا ملائکہ کرتے ہیں، سیم اسی طرح ملائکہ میرے عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ یہ شہید ہوں گے۔ آقا نے بیت رضوان پر ان کو بھیجا نمائندہ اپنا بنا کے، اور فرمایا عثمان دو باتیں مکہ جا کے کر لو، ایک میرے نمائندہ بن کے ان سے بات کرنا، مذاکرات کرنا، اور ایک وہاں میرے بے بس غلام ان کے کان میں 6 ہجری کی بات ہے، ان کے کان میں جا کر کہنا تھوڑا سا صبر اور کر لو، پھر اللہ پاک تمہیں کامیابی دے گا، جہاں رہتے ہو یہی تمہارا گھر بن جائے گا۔ 2 سال بعد فتح مکہ کا اعلان ہو گیا، 6 ہجری کا اعلان کیا، 2 سال بعد فتح مکہ ہو۔ حضرت عثمان ذو النورین چلے گئے مکہ۔ اب محبت، قربت، اس آقا کی محبت میں، آقا کے ادب میں، آقا کے پیار میں، آقا کی رغبت میں ان کی محبت کا عالم دیکھیے۔ عثمان ذو النورین، ہم چلے جانا مکہ، ہم نے فلائٹ پہ جانا ہو، جہاز اترے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے سامان رکھتے ہیں، لیکن جانے والے کو آگ لگی ہوتی، جلدی میں کعبہ جاؤں، جلدی میں کعبہ جاؤں، جلدی میں کعبہ جاؤں، اسے فکر ہوتی، اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا بھائی کس ہوٹل میں سامان رکھا تھا، واپس آتے اسے ہوٹل ہی بھول جاتا، اچھے خاصے بھول جاتے، کیوں؟ اسے فکر ہوتی مولا کا گھر دیکھ لوں۔ کس کو فکر نہیں ہوتی؟ 10 سال کے بعد آپ کو کال آ جائے، 20 سال کے بعد آ جائے، جوان ہوئے فرسٹ ٹائم آپ کو کال آئی، آپ ہوٹل میں جائیں گے یا کعبہ کی طرف جائیں گے؟ آپ کو تو فکر نہیں ہوگی۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سال کے بعد مکہ گئے، میرے آقا نے فرمائی 2 دعوتیں، تم میرا نمائندہ بن کے جاؤ۔ وہ جانتے تھے عثمان ذو النورین کے ساتھ عزت کرتے تھے، صاحب مال تھے، صاحب حیثیت تھے۔ انہوں نے کہا عثمان اپنے گھر آئے ہو، اب جملے سنیں، اپنے گھر آئے ہو، ان کو تو ہم نے وہاں روک دیا، وہ نہیں آ سکتے، اور تمہارے نبی بھی نہیں آ سکتے، تمہیں اجازت ہے جاؤ کعبے کا طواف کر لو۔ یہ بات حضرت عثمان ذو النورین سے مذاکرات کرنے والے مشرکین مکہ کر رہے ہیں۔ قربان جائیں عثمان ذو النورین کے جواب پر۔
فرما مجھے کہتے ہو میں طواف کر لوں مصطفیٰ کو چھوڑ کے؟ ارے عثمان اس کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہ وقت نہ آ جائے قیادت مصطفیٰ کرے اتباع غلام مصطفیٰ کرے. میں تب طواف کروں گا میرے آگے میرے محمد چلے پیچھے پیچھے عثمان چلے. فرما اگر پورا سال مجھے مکہ میں بھی بند کر دو میں کعبے کا طواف نہیں کروں. ان کو پتا تھا محبت حضور کے عشق میں حضور کے ادب میں حضور کے پیار میں ہی اللہ پاک کی بارگاہ کا مقبول اور متقی بندہ بنتا. اگر محبت نہیں ہے ادب نہیں جو مرضی کر لو اللہ کوئی عبادت قبول. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تو خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. غلط انفارمیشن آ گئی. آپ نے اپنا دایاں ہاتھ یوں کیا تو آپ نے یوں کر کے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا. کیا فرمایا؟ اونچا بولیے سونے والوں یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا. آقا نے اس ہاتھ کو ادھر مار کے فرمایا عثمان بھلے وہاں ہے مگر میرے ہاتھ میں وہ بھی بیعت کر رہا ہے. بیعت ایسے بھی ہوتی ہے لوگوں کو بیعت کا ہی نہیں پتا. اب حضور نے خود بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے کر دی. فرمایا یہ وہ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے 1500 انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. یہ سارے میرے مرید نہیں ہوئے خدا کے مرید ہو گئے. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے فرمایا محبوب ہاتھ تیرا تھا مگر ان کو بتا دے اوپر ہاتھ خدا کا تھا. ہاتھ تیرا تھا اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ دیے. ان کو خوشخبری دے دے مصطفیٰ کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ تھا. حضور نے بیعت کی. فرمایا سنو عثمان کا ہاتھ. حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں پوری زندگی میرے دائیں ہاتھ کی نسبت حضور نے فرمایا تھا میرا ہاتھ ہے. فرمایا میں پوری زندگی طہارت کرتا ہوں وضو کرتا ہوں غسل کرتا ہوں میں نے اس ہاتھ کو جس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میرا ہاتھ ہے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں لگایا. اندازہ کیجئے میں نے کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسول ہی. پھر اعلان کیا فرمایا لوگوں سنو عثمان خدا کے کام میں گیا ہے اور مصطفیٰ کے کام میں گیا. کام کس کس کے؟ خدا کا کام مصطفیٰ کا. لہذا اس کی طرف سے محمد ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا. عثمان اس نے میرے ہاتھ میں بیعت کی. ایک پہاڑ پہ چڑھے آقا دو جہاں علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے چڑھے. عثمان ذو النورین بھی ساتھ چڑھے. پہاڑ جب دیکھ رہا تھا نا آج دلہا بھی میرے اوپر سوار ہے اور باراتی بھی سوار ہیں. پہاڑ کو وجد آ گیا. روایت کے الفاظ ہے جب زلزلہ بپا ہوا تو اتنا ہلنے لگا تو حضور نے دیکھا کہ پہاڑ میرے چڑھ جانے پہ تو زیادہ خوش ہوا. فرمایا اسکن یا جبل علیک نبی و صدیق و شہیدان. آرام کر اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں کہ مصطفیٰ تیرے اوپر سوار ہے صدیق تیرے اوپر سوار ہے 2 شہید تیرے اوپر سوار ہیں ان میں ایک حضرت عثمان ذو النورین. اور نام قرآن کے جمع پر اس ہستی کا آیا. آپ دیکھیں کہ خطبات میں حضرت عثمان ذو النورین کا نام کیوں لیا جاتا جن کو حضور علیہ السلام نے زندگی میں فرمایا عثمان مجھ سے جنت لے لے. کیا فرمایا؟ مجھ سے جنت لے لے. جس کی شان کو مولا علی بیان کرے کہ لوگ مجھ سے کیا پوچھتے ہو تم عثمان کی بات پوچھتے ہو. لا مقام بھی عثمان کو عثمان نہیں کہتے 2 نور والا کہتے ہیں. وہ عثمان اس کو قرآن کی آیت میں جب آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سمجھیں کہ رب نے جس کو بھی حضور کے ساتھ جوڑا. یاد رکھیں نبی کا جو جسم ہے نا جسم اس کو کوئی شخص پیار اور محبت میں صرف دیکھ لے. کیا کرے؟ صرف دیکھ لے. صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا جب وہ آتا ہے نا مجھے دیکھ لے بھلے کچھ نہیں کیا
عمل نہ نماز نہ روزہ نہ زکات نہ حج کچھ نہیں کیا. فرمایا صرف مصطفیٰ کو تک لینے کی دیر ہے رب جہنم حرام کر دیتا. تو جو صحبت میں رہے ہوں گے، قربت میں رہے ہوں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے جب شادی کا وقت آیا تو حاضر ہو کے کہتے ہیں آقا عثمان کا مال کس کام کا اگر مولا علی کی شادی میں ہی کام نہیں آنا. لڑانے میں بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں، وہاں روک دیا کریں. بھائی عثمان کے ایمان کا گواہ روئے زمین کا کوئی انسان نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس نے حضور کو جنت بھی دی اور جنت والے بھی دیے. اور حضرت عثمان جو مجھے بڑا یاد ہے، یہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا، شاید یاد ہو، احسان الہی ظہیر صاحب آئے تھے، یاد ہے؟ انہوں نے خطاب کرتے ایک بات کہا، اہل حدیثوں کے جو صدر تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی. میرے والد گرامی نے پروگرام کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عثمان کی عادت تھی، حضرت عثمان جو نورین تھی، کہ جس گھر میں فاطمہ رہتی تھی اس گھر کو پشت نہیں کرتے تھے. یہ مصطفیٰ کا داماد ہے. ہم لوگوں نے حضور کے قریب رہنے والوں کو ایسا الجھایا، سمجھ میں نہیں آتا حضور کا کون ہے. رب کیا کہہ رہا ہے، لوگوں ان کے ایمان نہ پرکھنا، میں نے ان کو صاف کر کے بھیجا. بعض وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنی قربت کے اندر رکھ کے پاک کیا، بعض وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے نگاہوں سے پاک کیا. تو جن کو میرے نبی نے پاک کیا یا نگاہوں نے پاک کیا، کبھی ان کے ایمان پر شک نہ کرنا. یہی وجہ کہ آپ کی جامع شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی. اب ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں عموماً 18 کو مولا علی مشکل کشا کا بھی واقعہ آتا. تاریخ ایک ہے. اب دیکھیں نا، حیات نبوی میں یہ واقعہ ہوا جو ہمیں غدیر پر حضور علیہ السلام نے سب علیہ صحابہ ایسے دستے مبارک مولا علی کا پکڑ کے فرما لوگوں سنو میں تمہارا مولا ہوں. سب نے کہا جی حضور آپ ہمارے مولا. فرما من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مصطفیٰ مولا اس کا علی المرتضیٰ مولا. تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا وہاں، سیم وہی ڈیٹ حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت کی آتی. فرق نہیں پڑتا، لوگ ایک ریموو کر دیتے، نہیں جی نہیں یہ ہوا تھا، نہیں. اب محرم کو کیوں جانتے ہیں؟ امام حسین جو اوپر چلے جائیں، کوئی واقعہ کا نہیں پتا. لیکن جب 6 امام حسین کا واقعہ ہوا، اب محرم سوائے ذکر حسین کے کسی کو معلوم ہی نہیں. محرم آتا ہے تو کائنات سج جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ ذکر کربلا ہوگا، کیا ہوگا؟ ذکر حسین ہوگا. اور کوئی شے، ہر شے نیچے آ جاتی ہے، مصطفیٰ کے بیٹے کی بات اوپر آ جاتی ہے. اللہ پاک عظمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا